بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ چند اسباق جو ہم نے پڑھے ہیں ان میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مطلب کیا ہے اور توحید کی اقسام کیا ہیں۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ توحید کی اقسام میں سے کون سی ایسی قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے طلب کی ہے، اور کون سی ایسی قسم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے معرفت کا، دوسری توحید کی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے، اور وہ توحید الوہیت ہے۔ یعنی جو ہم سے طلب کی گئی ہے وہ توحید الوہیت ہے کہ اللہ کو عبادت میں ہم نے ایک ماننا ہے جو اصل مقصود اور اصل مطلوب ہے۔ پھر یہ بھی سنا تھا کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں اب تک آئے ہیں انہوں نے جس توحید کی طرف دنیا کو بلایا ہے وہ توحید الوہیت ہے۔ اور یہ بھی ہم نے سنا تھا کہ قرآن مجید بھی اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ توحید ربوبیت، جس میں یہ عقیدہ بیان کرنا ہو کہ اس کائنات کو بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا وہ اکیلا اللہ ہے، تو یہ جو توحید ہے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ اختلاف نہیں ہے، نہ اس وقت تھا نہ آج ہے۔ آج بھی آپ کسی کافر سے بھی پوچھ لیں کہ یہ زمین آسمان کس نے بنایا ہے تو وہ مجبور ہے یہ کہنے پر کہ یہ اللہ نے بنایا ہے۔ لفظ وہ کوئی بھی بول دے، کوئی ایشور بولتے ہیں، کوئی بھگوان بولتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پھر پچھلے درس میں ہم نے ایمان کے بارے میں پڑھا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ میں فلاں چیز پہ ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، میں فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہوں، تو اس لفظ کا، ایمان لفظ کا مطلب کیا ہے وہ ہم نے سنا تھا کہ اس میں کم از کم 3 چیزیں لازمی ہیں۔ انسان زبان سے اقرار کرے، دل سے یقین کرے اور ان اعضاء سے عمل کر کے دکھائے، تب جا کر اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور پھر جب ایمان مکمل ہوتا ہے تو اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری یہ ایمان کو زیادہ کرنے کا سبب ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پہ لگ جاتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ اور اس پر یہ حدیث بھی آپ نے سنی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے ایمان کی کیفیت بہت مضبوط ہوتی ہے، لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں تو ہماری حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر گھر میں، بازار میں تمہارے ایمان کی کیفیت وہی رہے جو میری مجلس میں ہوتی ہے تو فرشتے اتر کر تمہارے ساتھ مصافحہ کریں گے۔ تو یہ مختصر تھا۔ پھر ہم نے ایمان کے کچھ ارکان کی بات کی تھی، جہاں تک بات پہنچی تھی اسی سے آگے انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ سنا کہ ایمان یہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 زبان سے اقرار، نمبر 2 دل سے یقین، اور نمبر 3 اعضاء سے عمل۔ یہ 3 چیزیں ایمان میں ضروری ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں، یا آپ قرآن میں، حدیث میں بار بار یہ چیزیں پڑھیں گے، من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، یعنی اسے پتہ ہے کہ میرا ایک رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر ایک دن آنے والا ہے جس دن میں نے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو یہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ زبان سے بھی انسان اقرار کرے، اور دل سے بھی یقین رکھے، اور اعضاء سے عمل بھی کر کے دکھائے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے زیادہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے ایمان، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کام ہوتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔
بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا، بس جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ٹھیک ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے ارکان ایمان کے متعلق بات شروع کی تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو لفظ ارکان ہے یہ رکن کی جمع ہے، ارکان رکن کی جمع ہے۔ رکن کسے کہتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ایمان کے ارکان ہیں، یہ نماز کے ارکان ہیں، یہ جناب حج کے ارکان ہیں، یہ عمرہ کے ارکان ہیں، تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز اتنی ضروری ہے حج میں، اتنی ضروری ہے عمرہ میں، اتنی ضروری ہے نماز میں، اتنی ضروری ہے ایمان میں کہ اگر یہ ختم ہو گئی تو پورے کا پورا وہ عبادت ہی ختم ہوگی۔ سمجھ آئی جی؟ پوری کی پوری عبادت ختم ہوگی۔ دیکھیں نماز کے اندر کچھ چیزیں اتنی ضروری ہیں کہ اگر وہ ختم ہو گئی تو پوری نماز ختم ہوگی۔ اور رکن کے لیے میں نے بتایا تھا کہ یہ چیز سے باہر نہیں ہوتا بلکہ اندر داخل ہوتا ہے۔ جو چیز ضروری تو ہو لیکن اس سے باہر ہو تو اس کو رکن نہیں کہتے، اس کو شرط کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑی بنیادی سی چیزیں۔ ہم وضو کو کیا کہتے ہیں؟ وضو نماز کے لیے نہیں، وہ ان لفظوں میں سے کوئی اصطلاح بولیں کہ وضو نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے یا رکن ہے؟ شرط ہے۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، شرط۔ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے وضو نماز کے لیے رکن ہے، کیونکہ رکن داخل ہوتا ہے چیز کے اندر، شرط باہر ہوتی ہے۔ وضو نماز کے باہر ہے، وضو اور چیز ہے، نماز۔ آپ بعض دفعہ وضو کر لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نماز کا وقت نہیں ہے۔ هذا والله مشكلة خلل في الدراسة. شوف بس خلي يجي يصور اقامه بعدين يذهب. هذا سفر علي، سفر علي موجود، رشيد علي، رشيد علي خليه يطلع يجيب اقامه بس، اقامه بس خليه يطلع اقامه. یہ اقامے کی کاپی لینی ہے انہوں نے۔ نسوي صوره لك. محمد عمران ركب اقامه. عبد الصميد، صميد موجود، اقامه. زاهد، زاهد ما موجود. میراج خالد. تو دیکھیں کہ میں بتا رہا ہوں کہ شرط چیز سے باہر ہوتی ہے اور رکن اس کے اندر ہوتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وضو نماز کا رکن ہے۔ ہم بعض دفعہ وضو کر لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، ویسے وضو کیا ثواب کے لیے یا قرآن مجید کی تلاوت کے لیے یا طواف کے لیے۔ تو وضو اور چیز ہے، جو چیز رکن ہوگی وہ لازمی اس میں داخل ہوگی، جو چیز رکن ہوگی وہ دوسری چیز میں اس طرح داخل ہوگی کہ اس کے بغیر اس کا وجود نہیں ہے۔ اب دیکھیں نماز میں کچھ چیزیں رکن بنتی ہیں، کچھ چیزیں شرط ہیں، کچھ چیزیں سنت ہیں۔ یا رحمک اللہ کہ دیکھیں نماز کا وقت یہ بھی نماز سے باہر ہے، یہ داخل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، تو یہ بھی شرط ہے۔ لیکن قیام یہ نماز کا رکن ہے، سجدہ نماز کا رکن ہے، یہ نماز کے اندر ہے۔ کوئی بندہ قیام تو کرتا ہے لیکن سجدہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، پوری نہیں ہوگی، اس کو پوری رکعت دوبارہ پڑھنا ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ چیزیں لازمی نہیں ہوتی، سنت ہیں، وہ اگر چھوٹ بھی جائیں تو نماز صحیح ہے۔ فار ایگزامپل ہم آخری تشہد جو ہے اس میں تورک کرتے ہیں، سنت ہے کہ آپ اپنا پاؤں جو دایاں پاؤں ہے اس کو کھڑا کریں، بایاں اس پاؤں کے نیچے سے نکالیں اور اس حصے پر نیچے زمین پہ بیٹھیں، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو اس کی نماز بالکل صحیح ہے، سمجھ آئی نہیں؟ اس کی نماز بالکل صحیح ہے۔ انگلی ہلانا ہے چاہے شروع سے آخر تک یا اشہدو اللہ پہ، کوئی نہیں ہلاتا تو اس کی نماز صحیح ہے، یہ مطلب ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ رکن کی میں نے تشریح بتائی
کہ رکن کسی بھی چیز کے اندر ماہیت میں، اس کی شکل میں، اس کے وجود میں اس طرح داخل ہوتا ہے کہ اگر وہ ختم ہو گیا تو پورے کا پورا وہ جس کام کو آپ کر رہے ہیں پورے کا پورا وہ ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں عمرہ ہے، عمرہ کی مثال لے لیتے ہیں، یہاں سے اکثر بھائی عمرہ پہ جاتے ہیں۔ عمرہ میں دعائیں کرنا یہ سنت ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر کسی مقام پہ آپ دعا نہیں کرتے تو آپ کا عمرہ صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے۔ لیکن طواف ہی نہیں کرتے۔ عمرہ کے 3 ارکان ہیں، احرام، طواف، سعی۔ ان میں سے کوئی آپ نہیں کر، آپ جناب میقات پہ جاتے ہیں، سارے لوگ احرام باندھتے ہیں، آپ شلوار قمیض میں ہیں، اب کہتے ہیں میں اسی میں ہی عمرہ کروں گا، تو ایسے عمرہ نہیں ہوگا۔ طواف نہیں کریں گے تو عمرہ نہیں ہوگا، سعی نہیں کریں گے تو عمرہ، تو یہ رکن ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایمان ہم کہتے ہیں، ایمان اس کے ارکان کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ ایک حدیث میں ہے، یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی حدیث شریف، حدیث جبرائیل میں کہ ایمان پوچھا تھا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ تو ان احادیث کی روشنی میں ایمان کے ارکان میں پہلا رکن ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ یہ الحمدللہ آپ پیچھے 1-2 درسوں میں پوری وضاحت کے ساتھ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کے رب ہونے پر جسے توحید ربوبیت کہتے ہیں، اس کے الہ ہونے پر یعنی جس کو معبود کہتے ہیں توحید الوہیت کہتے ہیں، اور اس کے اسماء اور صفات پر یعنی توحید اسماء و صفات پر مکمل انسان کو ایمان ہو، تو یہ پہلا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ ٹھیک ہے جی، پھر جب ہم کہتے ہیں اللہ پر ایمان تو کیا مطلب ہوگا؟ زبان سے بھی ہم اقرار کریں، دل سے بھی یقین کریں، اعضاء سے بھی جو اللہ نے کہا وہ کر کے دکھائیں، جہاں سے اللہ نے منع کیا وہاں سے رک جائیں، تو یہ ہے ایمان، اللہ پر ایمان۔ اچھا جی، کیونکہ اس کے بارے میں کافی وضاحت ہو چکی ہے، دوسرے نمبر پر وہ ہے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان، اس کے بارے میں ہم نے مختصر سا سنا تھا اور یہیں تک بات پہنچی تھی کہ فرشتوں کے بارے میں ہمارا ایمان ایک تو ہے نا ایمان مجمل، مجمل کا مطلب ہم فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ جیسے بچپن میں یاد کیا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، کتابوں پر، یہ ہے مجمل۔ اس کی تھوڑی تفصیل کیا ہے فرشتوں پر ایمان کی؟ نمبر 1 یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، عباد مکرمون، اللہ نے فرمایا بندے ہیں اللہ کے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جیسا کہ مکہ والے فرشتوں کو کیا کہتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان کا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ اولاد ہے، نہ باپ ہے، لم یلد ولم یولد، پہلا تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں گے کہ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ فرما برداری اور نافرمانی، یہ اختیار کہ تم فرما برداری کرو اور جنت میں چلے جاؤ، یا اللہ کی نافرمانی کرو اور جہنم میں چلے جاؤ، یہ اختیار صرف 2 مخلوقات کو ہے، ایک انسان اور ایک جن، ایک انسان اور ایک جن۔ اس لیے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور انسانوں اور جنوں میں اگر نافرمانی کرنے والے ہیں تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا، کیونکہ اختیار بھی ان کو دیا ہے۔ فرشتوں کو اللہ کی نافرمانی کا کوئی اختیار نہیں۔ قرآن مجید نے بھی اس کی وضاحت فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، لا یعصون اللہ ما امرہم،
کبھی بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ یہاں ہے نا کہ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ہاں جی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور جو انہیں اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے وہ اس پر پورے اترتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک نکتے کی بات تھوڑی سی بتاتے ہیں کہ ہمارے بعض بھائی یہ یعنی مسئلہ اٹھاتے رہتے ہیں، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے، وہ جی اللہ کے نور سے بنے۔ آپ نے سنا ہے ہمارے ہاں اذان سے پہلے ہاں جی نور من نور اللہ کے لفظ بولے جاتے۔ نکتہ یہ ہے کہ انسان کو اور جن کو اللہ نے نافرمانی کا اختیار دیا۔ ساتھ عجیب مسئلہ دیکھیں کہ ان دونوں کی ضروریات بنا دی۔ پیٹ پالنا ہے، اب اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ تو پیٹ پالتے پالتے، بچوں کو پالتے پالتے میرا بھی خیال رکھتا ہے کہ نہیں۔ انسان کو یہ ضروریات ہیں، فرشتوں کو نہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بشریت سے نکال کر کہیں اور لے جایا جائے تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ عجیب بات کیوں ہے کہ اگر کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے ہیں، مثلا فرشتے نور سے پیدا ہوئے، حدیث میں آتا ہے، انسان مٹی سے پیدا ہوا، یہ حدیث کے لفظ ہیں، انسان مٹی سے پیدا ہوا اور جن آگ سے پیدا ہوا اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے۔ صحیح؟ وہ نور کیا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن حدیث میں اتنا ملتا ہے کہ نور سے پیدا ہوئے۔ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں نور سے پیدا ہوئے، ان کو فرشتوں کے جنس کے ساتھ جا ملائیں تو پھر آپ دیکھیں کہ فرشتے جو ہیں ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ان کی بیوی، نہ ان کے بچے، نہ ان کو کھانے کا مسئلہ، نہ پینے کا مسئلہ، نہ ان کو پیٹ کا مسئلہ، نہ خوراک کا مسئلہ، کچھ بھی نہیں۔ اب جس بندے کو کوئی پرابلم ہی نہ ہو، کوئی ضرورت ہی نہ ہو اور وہ جناب فرما برداری کرتا رہے تو یہ اس کا کوئی کمال نہیں۔ کمال اس کا ہے جو اپنی ساری ضروریات کو بھی پورا کرے اور اللہ کی فرما برداری بھی اتنی کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بلند مرتبہ پا جائے۔ یہی تو کمال ہے، بشریت کا یہی تو کمال ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ضرورت تھی کہ کھانا کھانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ضرورت تھی کہ ان کے بچے ہیں ان کو بھی پالنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ضرورت تھی کہ امت کا بھی خیال رکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ضرورت تھی کہ فلاں وفد آیا ہے ان سے ملنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تھا کہ مکہ والے چالیں چل رہے ہیں ان کا توڑ کرنا ہے، یہ ضرورت وہ ضرورت فلاں ضرورت، ضرورتیں ہی ضرورتیں۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے زندگی کے شعبے ہیں ان کی خاصیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مل سکتی ہیں۔ آپ ایٹ اے ٹائم ایک اچھے ٹیچر بھی ہیں، ایٹ اے ٹائم ایک اچھے باپ بھی ہیں، ایٹ اے ٹائم آپ اچھے سپہ سالار بھی ہیں، ایٹ اے ٹائم آپ ایک اچھے قانون دان بھی ہیں، ایٹ اے ٹائم آپ ایک اچھے جج بھی ہیں، اچھے ڈاکٹر بھی ہیں۔ یہ کسی میں ساری خوبیاں جمع نہیں ہو سکتی۔ ان ساری ضرورتوں کے باوجود اللہ کی اتنی عبادت کی کہ دنیا میں سب سے بڑے مرتبے پہ فائز ہوئے، تو یہی تو کمال ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں کہ 5 وقت نماز مسجد میں پڑھو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود انسان نہ ہوتے تو لازمی یہ سوال پیدا ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو ان حاجتوں ضرورتوں کا مسئلہ نہیں ہے جو ہمیں ہے۔ نہیں سمجھیں کہ جو ہمیں ہے آپ کو تو نہیں ہے، اس لیے ہماری کچھ مجبوریاں ہیں۔ تو کیونکہ صحابہ اکرام کو جو ضرورتیں لاحق تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاحق تھیں، اسی لیے تو کمال ہوا کہ آپ ان ساری ضروریات کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی کہ
دنیا میں سب سے بلند مقام اور مرتبہ، اور آخرت میں سب سے بلند اور مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ یہی تو کمال ہے۔ تو جب ہم بشریت سے نکال کے کہیں اور لے جاتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ پھر یہ کمال کیسے؟ کمال تو ہے ہی تب۔ دیکھیں نا، ایک مثال، آپ بھائی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، ایک ہی فیکٹری میں آپ کام کرتے ہیں، ایک جیسا کام، ایک جیسی ضرورتیں، ایک جیسا سب کچھ، لیکن ایک بھائی وہ عبادت میں لگا ہوا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر نمازیں بھی ٹائم پہ سب کچھ کرتا ہے، اور ایک نہیں کرتا۔ اب وہ اسے کہے کہ بھائی تم بھی خیال کرو، تو وہ یہ نہیں نہ کہہ سکتا کہ بھائی جو مجھے ضرورتیں ہیں وہ تجھے تو ہیں ہی نہیں۔ اسے پتہ ہے کہ جو میں ضرورتیں، میری ضرورتیں ہیں وہ اس کی بھی ضرورتیں ہیں۔ تو یہ ہے، تو فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر پر ان کی جو تعداد ہے اس کا کسی کو علم نہیں۔ فرشتے کتنی تعداد میں ہیں اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اس کے لیے آسمانوں کے اوپر حدیث میں آتا ہے کوئی جگہ خالی نہیں، 3 انگلی کی جگہ بھی خالی نہیں، آپ نے فرمایا مگر وہاں فرشتہ موجود ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہ بیت اللہ شریف جہاں آج ہے، اس کے اوپر 7ویں آسمان کے اوپر بیت معمور ہے، بیت معمور۔ فرمایا اس کا ہر وقت طواف 70,000 فرشتے کر رہے ہیں، جو ایک دفعہ کر کے چلے جاتے ہیں، قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ دیکھ لیں طواف پہ یعنی کتنا وقت لگتا ہے، بڑے سے بڑا وقت بھی لگا لیں، تو جب وہ کر کے نکل جاتے ہیں قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آ سکتی۔ پھر ان کے بارے میں ہمارا اگلا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے کچھ ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، کسی فرشتے کی کوئی ہے، کسی کی کوئی ہے، اور جو ڈیوٹی لگ گئی ہے اس میں وہ کسی قسم کی کوتاہی، یہاں کرامن کاتبین ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، ہاں جی، اسرافیل قیامت قائم کرنے کے لیے وہ آلہ اپنے منہ میں رکھ کے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء پر وحی لے کے آتے تھے، اب بھی وہ لیلۃ القدر میں آتے ہیں۔ اسی طرح اور فرشتے ہیں، جہنم کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا نام مالک ہے، جنت کے اوپر فرشتہ مقرر ہے جس کا نام رضوان ہے، کچھ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں۔ بارش پہ میکائیل ہیں، تو جو اللہ نے ان کے ذمے کام لگائے ان میں وہ کسی قسم کی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ پھر آگے ہے جی یہ 2 ہو گئے، یعنی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور تیسرے نمبر پہ ہے کتابوں پر ایمان۔ اس میں سب سے پہلا جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی سماوی کتب ہیں، آسمانی کتب ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہے۔ تورات، انجیل، زبور، صحف، صحیفہ ابراہیم، صحیفہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے قرآن میں آتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، اس طرح قرآن مجید سب کی سب کہاں سے نازل شدہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نمبر 2، ان کتابوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یعنی کتاب اللہ، قرآن مجید، اس کے علاوہ یعنی قرآن کے علاوہ باقی سب تحریف شدہ ہے، یعنی ان میں تبدیلی آ چکی ہے۔ یہودیوں کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ اپنے مفاد کی خاطر ان کو دین کے احکامات کو بدل دیتے تھے، کہتے تھے یہ تورات میں یہ لکھا ہے، انجیل میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے، صحیح ہے۔ آج اپنی اس عادت کی بنا پر وہ اس قدر پریشان ہیں
کہ جو انجیل کے نسخے اس وقت دنیا میں 3-4 انجیلیں موجود ہیں. انجیل متی ہے، ٹھیک ہے جی، اس طرح انجیل یوحنا ہے، ٹھیک ہے، اور انجیلیں ہیں. ہر ایک میں آپ کو ایسی باتیں ملیں گی جو دوسرے نسخے کے خلاف ہیں. لیکن قرآن میں ایسا نہیں. قرآن میں زبر زیر کی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے. آپ جماعت کرا رہے ہیں تو پڑھیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا. اگر آپ نے غلطی سے پڑھ دیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلَ اِذَا سَجَا تو کیا ہوگا؟ پیچھے سے فوراً لقمہ آئے گا کہ امام صاحب غلط پڑھ رہے ہیں. ہاں اگر وہ کسی ایسے مقام سے پڑھ رہا ہے کہ پچھلوں کو پتہ نہیں تو پھر تو شاید وہ غلطی چل جائے. لیکن اگر پتہ ہے تو سارے بولیں گے ہاں جی کہ غلط پڑھ رہا ہے. یا پیچھے کوئی حافظ کھڑا ہے یا وہ آیت جو امام پڑھ رہا ہے وہ کسی کو یاد ہے تو وہ فوراً لقمہ دے گا کہ امام صاحب غلط پڑھ رہے ہیں. تو یہ بقیہ کتابیں تبدیل ہوگی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی کوئی روایت تمہیں ملے نا، نہ ہی اس کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، نہ یہ کہو کہ صحیح ہے نہ یہ کہو غلط ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ اصل انجیل کی عبارت ہو اصل کتاب سے اور وہ صحیح ہو اور تم اس کو غلط سمجھ بیٹھو کہ نہیں یہ تو بدلی ہوئی ہے. اور ہو سکتا ہے وہ غلط ہو اور تم صحیح سمجھ بیٹھو کہ یہ انجیل میں لکھا ہے. اس لیے نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ہی تکذیب کرو. یعنی نہ ان کو سچا جانو نہ ان کو جھوٹا جانو، سوائے ان کے جن کی تصدیق خود اللہ نے قرآن میں کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں کر دی. تو قرآن مجید کے علاوہ بقیہ یہ ساری تحریف شدہ ہیں. مثلا ایک انجیل میں لکھا جو حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، انہوں نے شادی کی تھی. دوسری میں لکھا ہے نہیں کی تھی. ہمارا قرآن تو کہتا ہے نا نہیں کی تھی. قرآن کی بات نہیں ہے، ان کی کتاب کی بات. ایک میں کی تھی دوسری میں ہے نہیں کی تھی. دونوں انجیل کے نسخے ہیں. ایک میں ہے یوسف نجار سے کی تھی، ایک میں پتہ نہیں یوسف علیہ السلام سے کی تھی. اس طرح. اور اس کا کوئی جواب آج عیسائیت کے پاس نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. جو تم نے دیکھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، یہودی عورتوں میں سے یا کسی یہودی نے زنا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ جی کیا سزا ہے؟ آپ نے کہا رجم. تو وہ ادھر ادھر کیا تو کہا تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے؟ کتاب لے کے آؤ. لے کے آئے. کہا جی یہاں تو لکھا ہے کہ بس اس کا بےزتی بوزتی کریں، منہ کالا کر دیں، جانور پہ چڑھا دیں، یہ کریں وہ کریں. ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے وہ جو ان کا ہے نا مذہبی لیڈر، وہ پڑھ رہا ہے اور جہاں رجم لکھا ہے وہ اس کے اوپر انگوٹھا رکھا ہوا ہے، آگے پیچھے سے پڑھ دیا یہ لکھا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے عبرانی زبان کا. ارفع یدا کا یا یہودی، اے یہودی اپنا ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھایا تو نیچے والی عبارت پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی جس میں رجم لکھا تھا. تو اس طرح وہ کرتے تھے. صحیح ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں. ٹھیک ہے جی. پھر ان کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ ہے، یعنی کلام ہے. قرآن مجید بھی اللہ کا کلام اور پہلے بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ، لیکن وہ کیونکہ تبدیل ہو چکی ہے اس لیے ہم بات قرآن مجید کی کرتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. کلام جیسے ہم بولتے ہیں ایسے یہ بھی اللہ کا کلام ہے. اور کلام کرنا اللہ کی صفت ہے. کلام کرنا اللہ کی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی. کلام کرنا اللہ کی صفت ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اسماء اور صفات کے اندر ہم نے تو ادارے کو کئی دفعہ کہا کہ اگلا جو مستوی ہے وہ بھی پڑھایا جائے، کچھ کوشش تو کر رہے ہیں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یا ٹائم ملا تو ہم بھی کچھ اس پہ تھوڑا دیکھ لیں گے کہ ہمارے مسلمان کتنے اکثر تعداد میں جو لوگ ہیں وہ اس بات کا انکار کر دیتے ہیں. اللہ کی صفتوں کا ہی انکار ہے. بعض چند مانتے ہیں، بعض کوئی بھی نہیں مانتے. تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ کلام اللہ ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. جو اللہ کا کلام نہیں مانتے وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں جی کلام کرنے کے لیے تو پھر زبان چاہیے، جسم چاہیے، تو اللہ تو جسم سے پاک ہے، اس لیے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تمہارا نظریہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو صفتیں اللہ کی جس طرح آئی ہیں ہم ان کو اسی طرح مانتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت اللہ جانتا ہے۔ کہ اللہ کلام کرتا ہے یہ ہم مانتے ہیں، لیکن کیسے کرتا ہے یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، یہ کیفیت ہمیں پتہ نہیں۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اسی موضوع پر آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، ان کے دور میں معتزلہ اس میں حکومت میں آ گئے، وہ کہتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، جیسے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے ایسے قرآن کو بھی پیدا کیا ہے کن کہہ کر۔ قرآن کہتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کن کہہ کر کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے اور بولنا اللہ کی صفت ہے۔ قرآن میں اللہ کے دیکھنے کی صفت ذکر ہے، قرآن میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، قرآن میں اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے، حدیث شریف میں اللہ کی انگلیوں کا ذکر ہے، حدیث میں اللہ کے قدم کا ذکر ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم ان ساری صفات کو اصل حقیقی معنوں میں مانتے ہیں اور اس کا کیفیت اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ تو قرآن کیا ہے جی؟ اللہ کا، یہ ایک خالص علمی بحث ہے، لیکن بس صرف ہم اتنا ذہن میں رکھیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ اچھا جی، اب اسی سے ایک ریلیٹڈ تھوڑی سی بات ہے، اکثر یہاں جب یہ موضوع ہوتا ہے تو ڈسکس ہو جاتا ہے کہ قرآن کہتے کسے ہیں؟ جو ہمارے بھائی پہلے سن چکے ہیں بار بار ان سے ذرا تھوڑا بعد میں پوچھتے ہیں، جو بھائی نئے ہیں ان سے سوال یہ ہے کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ایسی تعریف بتانا ہے کہ کوئی اور کتاب اس میں شامل نہ ہو، خالص قرآن کی تعریف جس میں یہ دوسری کتابوں سے الگ ہو جائے، تو وہ کیا تعریف ہوگی؟ مثلا آپ بتائیں، شرمائیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن ہدایت ہے، ٹھیک ہے جی، تو حدیث بھی ہدایت ہے کہ نہیں؟ جب آپ حدیث شریف پڑھیں گے تو ہدایت ملتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی تعریف صحیح نہیں ہے، پوری نہیں ہے۔ قرآن سچا کلام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی، حدیث شریف بھی سچا کلام ہے، اس میں بھی ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ تورات بھی اللہ کا سچا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا، لیکن وہ بعد کی بات ہے کہ اس میں تبدیلیاں کر دی گئیں، ذمہ لیا ہے۔ یہ تو ہو گیا نا کہ قرآن مجید تبدیل نہیں ہوگا، لیکن ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کی تعریف کیا، قرآن ہے کیا چیز۔ کسی غیر مسلم کو ہم نے بتانا ہو قرآن، جی اللہ کا کلام، اللہ کا کلام جبرائیل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اتارا گیا، ٹھیک ہے، اس میں فیوچر اور پاسٹ مطلب نہیں، یہ اس تعریف میں شامل نہیں ہے۔ پھر اس میں الحمدللہ سے شروع ہے والناس سے ختم ہے۔ یہ 5 چیزیں آپ بولیں گے تو قرآن کی تعریف پوری ہوگی۔ اللہ کا کلام ہوا کلام اللہ ہی، یہ اللہ کا کلام ہے، المنزل بے واسطہ جبرائیل، یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے اترا ہے، علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترا ہے، المبدوء بالفاتحہ، یہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، والمختوم بالناس، اور سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم صرف کلام کہیں نا، کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، تو کئی احادیث ہیں جنہیں حدیث قدسی کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، تورات بھی اللہ کا کلام ہے۔ اور اگر کہیں جبرائیل لے کے آئے ہیں تو بقیہ کتابیں بھی کون لے کے آیا ہے؟ جبرائیل۔ یہ الگ تب ہوگا کہ ہم یہ 5 چیزیں ذکر کریں گے۔ یہ اللہ کا کلام ہے نمبر 1، جبرائیل کے واسطے سے اترا ہے 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترا ہے 3، فاتحہ سے شروع ہوتا ہے 4، اور ناس پر ختم ہوتا ہے، اسے قرآن کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر کوئی اور کتاب شامل نہیں ہو سکتی، یہ ہے اللہ کا کلام۔ پھر ہمارا یہ ایمان ہوگا کہ
ان کتابوں میں تبدیلی سے پہلے اور قرآن میں جو کچھ ہے بالکل سچ ہے، وہ بالکل سچ ہے، اور لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ یہ سچ بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، سچ بھی ہے اور ہدایت۔ کیسے اللہ نے شروع میں ہی اعلان فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المومنین، یہ تمہیں سیدھے رستے کی طرف لے کر جاتا ہے اور مومنوں کو خوشخبریاں سناتا ہے قرآن۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف، ٹھیک ہے جی، کیونکہ قرآن ہدایت ہے، تو ہدایت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ رسی سے مراد قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی رسی نازل نہیں کی کہ سارے بھاگ کے اس کے ساتھ چمٹ جاؤ اور تمہیں اوپر کھینچ لیا جائے گا، یہ نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ قرآن۔ اور یاد رکھیں میرے بھائی، جب تک مسلمان قرآن مجید کی طرف نہیں پلٹتے اس وقت تک نہ وہ ہدایت پا سکتے ہیں اور نہ دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے، یہ پکی بات ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات کیا ہے کہ کتنے مسلمان ہیں جن کو قرآن کا پتہ ہے، قرآن کا علم ہے، قرآن میں جو اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں ان کا علم ہے۔ اب دیکھیں یہ عرب ہے نا، عربوں کی زبان عربی ہے، قرآن عربی میں ہے، لیکن آپ عربوں کا حال بھی دیکھ لیں۔ ہم جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے نا تو وہاں شاید آپ کو پتہ ہے کہ نہیں 30% سعودی، 70% غیر ملکی ہیں مدینہ منورہ یونیورسٹی میں۔ تو ہمارا جب قرآن کا پیریڈ ہوتا تھا تو وہ استاد سب سے سنتا تھا، حفظ بھی اور ویسے بھی پڑھا کر، تو یقین کریں کہ عرب ہیں، اللہ اکبر۔ تو وہ جناب پڑھتے ہیں۔ ابھی تو انہوں نے کافی محنت کی ہے قرآن پہ، حلقے تحفیظ کتنے ہیں، ہر مسجد میں ہے، قاری بیٹھے ہیں، اس لیے آپ کو ہر مسجد کا امام اچھا پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ گزشتہ 15-20 سالوں میں بہت محنت ہوئی، لیکن وہاں ہمیں افسوس ہوتا کہ قرآن ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے کوئی، یعنی وہ جنگل سے اٹھ کے بندہ نہیں آتا اور اس کو کوئی پتہ نہیں، غلط سلط پڑھے جا رہے ہیں، زبر زیر نیچے اوپر سب کوئی پتہ نہیں۔ ہاں، تو یہ مطلب ہے کہ، اور یاد رکھیں اس میں ایک بات اور بھی ایڈ کر لیں، یہ تو صرف فائدہ کے لیے ہے کہ قرآن کے 4 حق ہیں کم از کم ہر مسلمان، اس کو اچھے طریقے سے پڑھا جائے تجوید کے ساتھ۔ نمبر 2، اس پہ غور کیا جائے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ نمبر 3، اس پہ عمل کی کوشش کی جائے۔ اور نمبر 4، آگے لوگوں تک وہ دین کا، قرآن کا علم پہنچایا جائے۔ یقین کریں اصل کامیابی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں لوگ، یعنی مسلمان بھائی لگے ہیں 12 گھنٹے 13 گھنٹے جناب ڈیوٹی، اوور ٹائم دنیا کے لیے، دن رات۔ اور یہ بالکل حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، کنفرم بات ہے کہ اگر انسان اللہ کی طرف آ جائے، دین کی طرف آ جائے، دین کی نصرت میں لگ جائے تو دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کے آتی ہے، دنیا۔ اور اگر دنیا کے پیچھے ہی لگا رہے تو ملتی اتنی ہی ہے جتنی اللہ نے لکھ رکھی ہے، لیکن وہ دین سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو خیر، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو ان میں اگلی جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کتاب جو ہے ان کا نزول کس کس نبی پہ ہوا ہے، کہ جو تورات ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہے، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہے، زبور داؤد علیہ السلام پہ اتری ہے، اور قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے۔ یہ دنیا کے آخری نبی ہیں اور دنیا میں اترنے والی آسمان سے آخری کتاب ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد رسولوں پر ایمان، یہ چوتھا ہے، رسولوں پر ایمان۔ اس میں اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہوگا پہلا کہ تمام کے تمام رسول
اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہیں، اللہ نے انہیں بھیجا ہے، اپنے آپ نہیں انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم نبی ہیں۔ جس نے بھی اپنے آپ دعویٰ کیا وہ ذلیل و خوار ہوا۔ ہاں جی، تو تمام کے تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے 1,24,000 چند سو اور کچھ نبی ہیں، 1,24,000 چند سو اور کچھ نبی ہیں، اور ان میں سے 313 رسول ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں۔ یعنی بعض جگہ یہ تھوڑا اشارہ ملتا ہے کہ 1,24,313، یا جیسے میں نے بتایا چاند سو اور کچھ کے لفظ ہیں، اور ان میں فرمایا 313 رسول ہیں۔ رسول کون ہوتا ہے؟ جس کو شریعت نہیں ملتی ہے اور اس کی تبلیغ کا بھی حکم۔ بہت سارے فرق علماء نے بیان کیے ہیں، ایک یہ ہے اہم کہ شریعت ملتی ہے اور شریعت کی تبلیغ کا حکم ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو پہلی ہی شریعت پہ ہوتا ہے اور اسے بھی تبلیغ کا حکم ہوتا ہے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی وقت میں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ شریعت نازل ہوئی اور تبلیغ کا بھی حکم تھا، لیکن حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پہ الگ سے کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی۔ یہی شریعت جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل تھی اسی کی تبلیغ کا حکم ہوا۔ ہاں وہ نبی ہے۔ اس لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہر نبی رسول ہے، ہر نبی رسول تو ہے لیکن ہر رسول نبی نہیں۔ ہارون علیہ السلام تو جی ہارون علیہ السلام تو ڈائریکٹ نبوت اس کو دی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اس کو رسول نبی بنانے، تو دی تو اللہ نے، دی تو اللہ نے ہے نا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر رسول وہ نبی ہے۔ سوری، یہ پہلے شاید غلط بولا گیا، ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ یہ فرق ہے کہ ہر رسول، اس کو رسول بھی کہہ سکتے ہیں اور نبی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو نبی ہے اس کو ہم رسول نہیں۔ ہاں جب عام ایک لفظ بولا جاتا ہے یعنی نبی رسول کے فرق کے علاوہ، ویسے تو کوئی حرج نہیں، بولنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن جب فرق کریں گے تو یہ ایک باریک فرق ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ہمارا اگلا ایمان رسولوں کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم اتاری اور اس کی تبلیغ کا حکم تھا انہوں نے پوری کی پوری تبلیغ کر دی، یعنی اپنی امت کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا، پورے کا پورا الف سے لے کر یا تک پورا پیغام اللہ تعالیٰ کا نبیوں نے لوگوں تک پہنچایا، کوئی بات چھپائی۔ ٹھیک ہے جی، تھک تو نہیں گئے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کچھ اتر رہا ہے پورے کا پورا اپنی امت کو بتا دیں، سمجھا دیں۔ اگر آپ نے نہیں بتایا، نہیں سمجھایا تو گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد ایک ہی حج کیا ہے جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، 10 ہجری میں، 10 ہجری ذوالحجہ کا مہینہ حج فرمایا اور 11 ہجری ربیع الاول میں آپ دنیا سے چلے گئے۔ یعنی یہ دیکھیں، ذوالحجہ اس میں حج ہوا، آگے محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاول 12 تاریخ کو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یعنی حج کے تقریباً 3 مہینے کے بعد، وہ بھی ڈال لیں جو 20 دن ادھر کے ہیں، 15 دن، تو آپ نے اس وقت صحابہ اکرام کو خطبہ حجۃ الوداع کے بعد فرمایا تھا حل بلغت، یہ حدیث کے لفظ ہیں، کیا میں نے جو تعلیم میرے اوپر اتری ہے، شریعت اتری ہے، وہ تمہیں ساری بتا دی ہے؟ تو سب نے کہا تھا کہ بالکل آپ نے ہمیں بتا دیا ہے، پہنچا دیا ہے۔ تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی کر کے اشارہ فرمایا تھا اللہم اشہد،
اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ یہ سارے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو یہاں موجود ہے فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں گے جو یہاں موجود۔ یہ اشارہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں سمجھتا، جیسے یہ قادیانی وغیرہ ہے، یہ بالکل مرتد اور کافر ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ آپ کے بعد آپ نے یہ ضرور فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، ان میں سے ایک ان کا وہ جھوٹا نبی ہے کانا دجال، کیا اس کا نام ہے، مرزا غلام قادیانی۔ تو آپ نے پہنچایا، ہر چیز پہنچائی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو عمل عبادت سمجھ کے ہم کرتے ہیں وہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہو، یا آپ کے حکم سے ثابت ہو، یا آپ نے اجازت دی ہو، ورنہ شریعت میں اس کی اجازت۔ ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد، اس کے دو حصے ہیں نا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس بارے میں تو آپ کافی سن چکے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو اس کو کہتے ہیں توحید، ٹھیک ہے نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی طریقہ ان کا مانو تو یہ رسالت ہے۔ جہاں توحید کو اپنانے کا ہمیں حکم ہے نا کہ توحید کو اپناؤ، اس میں کسی کو شریک نہ کرو، تو اس طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بھی حکم ہے کہ اس میں بھی کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے کسی اور کا طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ اسے ایک لفظ بولا جاتا ہے، کہتے ہیں توحید المرسل، مرسل بھیجنے والا بھی اکیلا ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو کہتے ہیں توحید المرسل۔ یہاں مرسل ہے، یہاں پہ وہاں مرسل ہے، یعنی جس کو بھیجا گیا، کہ وہ بھی اتباع میں اکیلے ہیں، ان کے ساتھ کسی اور کی اتباع ہو سکتی۔ تو یہ پھر ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جہاں آ جائے اس کی اتباع کرنا ہے، آپ کا حکم ماننا ہے۔ جیسے یہاں بھی یہ سچ اور ہدایت ہے، تو یہاں بھی اللہ کا حکم ماننا ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، آپ کا حکم ماننا ہے۔ یعنی گویا کہ مطلب یہ ہوا کلمے کا بھی اور اس چیز کا بھی کہ حکم اللہ کا چلنا ہے اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ دین ہے۔ حکم کس کا ماننا ہے؟ اللہ کا، اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طریقہ کسی اور کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نے آج درس میں بھی بتایا، جو بھائی سن رہے تھے، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ میری بیوی نے طواف زیارت کر لیا ہے، آج کے سارے احکام پورے کر لیے، طواف وداع رہتا ہے لیکن اس کو ایام آ گئے ہیں اب، تو فرمایا وہ چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں، حالانکہ طواف وداع واجب ہے آج کے واجبات میں، تو کہا وہ چلی جائے۔ اب وہ سوال کرنے والا کہتا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ طواف کر کے جائے، تو ہم ان کی بات کیسے چھوڑیں بتائیں؟ یعنی گویا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی بات کیسے مانیں اور ان کی بات کیسے چھوڑیں، آپ بھی صحابی وہ بھی صحابی، آپ بھی صاحب علم وہ بھی صاحب علم۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ آئے تھے، آپ کی زوجہ محترمہ ساتھ تھی، طواف وداع بھی کرنا تھا، ان کو ایام آگے تھے، تو آپ نے کہا تھا چلو کوئی حرج نہیں، چھوڑ دو۔ تو جب ان کو اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تو تم بھی چلے جاؤ۔ پھر کہا جب مدینہ جاؤ تو جا کے پوچھ لینا، وہاں سے ابھی وہ موجود ہیں۔ وہ لوگ مدینہ گئے، پوچھا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہ بات میں نے بھی سنی ہے، تو فوراً اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اتباع کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کتنی جگہ پہ حکم دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی مگر جس نے جان بوجھ کے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں جان بوجھ کے انکار کون کرے گا؟
آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا گیا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کر دی اس نے جنت میں جانے سے خود بخود انکار کر دی۔ تو یہ ہے، یہ چند چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اگرچہ اس میں اور چیزیں بھی شامل کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال پھر 5ویں نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام جو رکھا ہے کہ اس کائنات کو ختم کرنا ہے تو آخرت پر ایمان۔ یہ یاد رکھے کہ جب انسان کی موت آ جاتی ہے نا، اس کا اگلا سسٹم شروع ہو گیا اور یہ دنیا والا ختم ہو گیا۔ اس لیے قیامت ایک تو ہے نا جب وہ سور پھونکا جائے گا تب قائم ہوگی، اور قیامت کی دوسری شکل کیا ہے؟ فرمایا من مات فقد قامت قیامت ہو، جو فوت ہو گیا اس کی قیامت شروع ہوگی، جو فوت ہو گیا اس کی قیامت شروع ہوگی۔ لیکن ہم اس دن کو دیکھتے ہیں، اس میں سب سے پہلے جو مرحلہ ہے نا وہ ہے آلہ میں پھونکنا۔ اسرافیل علیہ السلام اس میں پھونکیں گے، اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ پھونکا جائے گا نا، لوگ ڈریں گے، لیکن وہ ختم ہو جائے گا، کہیں نہیں کچھ بھی نہیں۔ پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا، سارے کا سارا۔ دوسرا مرحلہ کیا ہوگا؟ یہ ہے، اسے کہتے ہیں شق القبور، قبروں کا کھلنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے میں ہوں جس کی قبر کھلے گی، سب سے پہلے میں ہوں گا جس کی قبر کھلے گی، اور لوگ ایک کھلے میدان کے اندر حساب و کتاب کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ میزان، یا اس سے پہلے تیسرا مرحلہ ہے سفارش، جسے شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں۔ طویل حدیث ہے، میں مختصر بیان کرتا ہوں جتنا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، یہ سورج جو آج سائنس بھی کہتی ہے کروڑوں میل کے فاصلے پہ ہے، یہ 1.25 میل پہ ہوگا۔ گرمی کی جو شدت ہوگی وہ بیان نہیں ہو سکتی، لوگ پریشان ہیں۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا حال، اللہ سے سفارش کر دیں کہ حساب و کتاب تو کرے۔ آدم علیہ السلام معذرت کریں گے کہ آج اللہ اتنے غصے میں ہے، نہ پہلے کبھی تھا نہ بعد میں ہوگا، مجھے اللہ نے روکا تھا کہ وہ جنت کا پھل ایک نہیں کھانا، میں نے کھا لیا۔ آج اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کیوں کھایا تھا تو میں مارا جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب حساب کریں گے، جس شخص کو اللہ نے پوچھا یہ تو نے کیوں کیا تھا وہ مارا گیا۔ ٹھیک ہے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا محاسبہ ہو گیا نا کہ تو نے یہ کیوں کیا، وہ مارا گیا۔ آدم علیہ السلام نہیں، جاؤ نوح علیہ السلام کے، وہ بھی یہی کہیں گے، اور عذر کیا کریں گے؟ میں نے بیٹے کے لیے دعا کی تھی۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ کے خلیل ہیں، جد الانبیاء ہیں، نبیوں کے دادا ہیں، وہاں جائیں گے، وہ بھی عذر کریں گے کہ میں نے وہ بت تو میں نے توڑے تھے، لیکن جب انہوں نے پوچھا تھا تو میں نے کہا تھا یہ بڑے حضرت سے پوچھو کس نے توڑے، تو میں نہیں جاتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی کہیں گے میں نے مکہ مارا تھا ایک بندے کو اور وہ مر گیا تھا، میں بھی نہیں جا سکتا۔ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ بھی یہی لفظ کہیں گے، اور عذر کیا کریں گے کہ اللہ نے پوچھ لیا کہ تیری اور تیری والدہ کی عبادت کیوں کی تھی لوگوں نے، میں نہیں جا۔ تم جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے، آپ کہتے ہیں کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا، کتنا لمبا سجدہ ہوگا کسی کو کوئی علم۔ فرمایا اس دن اللہ مجھے اتنی حمدیں اور ثنائیں سکھائے گا جو اس نے پہلے نہیں سکھائیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سار اٹھائیے، اسأل توتا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کریں سفارش قبول ہوگی۔ تو آپ پہلی سفارش کریں گے جسے شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں، جو ہم ہر اذان کے بعد دعا میں کہتے ہیں وَابْعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، یہ مقام محمود ہے۔ تو سفارش کے بعد
حساب و کتاب ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے نا جی، ہماری سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے ہم سیدھے جنت میں، ساری امت جنت میں. ایسا نہیں ہے، یہ حساب و کتاب کی سفارش ہے پہلی. تو یہ سفارش ہوگی تو اس سفارش کو قبول کر کے اگلا مرحلہ ہوگا میزان. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف والا ترازو قائم کر دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ فرشتے آئیں گے صف در صف. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف آئیں گے. ٹھیک ہے. کوئی وہاں بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا، بالکل کوئی بولنے کی جرت نہیں. یوم یقوم الناس، وہ لوگ اس دن بس اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے، کھڑے ہوں گے. یہ منظر کئی جگہ قرآن میں، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا. یہ سورہ عما یتساءلون کا آخری حصہ پڑھیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا منظر بیان کیا ہے کہ کوئی بولنے کی جرت نہیں کرے گا. تو یہ میزان لگے گا، اس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. اعمال تولنے کے بعد دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک جو کامیاب ہیں ان کو دائیں ہاتھ میں، ایک جو ناکام ہے ان کو بائیں ہاتھ میں. صحیح ہے. تیسری ایک قسم بن جائے گی جو 50-50% ہیں، آدھی نیکیاں اور آدھی برائیاں. وہ آیت کریمہ کیسے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی نہیں بولے گا. تو یہ جو ہے اعمال نامہ پکڑا دیا جائے گا. تو ایک وہ لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے، ان میں کئی آگے نکلنے والے ہوں گے، السابقون السابقون. یہ اعمال نامے لے کر لوگ اگلا مرحلہ جو ہوگا وہ ہے صراط، یعنی پل صراط جسے ہم کہتے ہیں. اس کے اوپر سے ہر ایک نے گزرنا ہے، ہر ایک نے. ہاں جی، نیک والا برے والا سب نے گزرنا ہے. فرمایا اس پل صراط سے لوگ اپنے اعمال کے بھی قدر گزریں گے. کوئی نظر کی طرح تیز، جیسے نظر کی سپیڈ ہے، روشنی کی ہے، بجلی کی ہے، ہواؤں کی ہے، آندھی کی ہے. پھر آپ نے مثال گھوڑا یہ وہ ان کی طرز پہ گزر جائیں گے. پھر وہ آئیں گے جنہوں نے آہستہ آہستہ گزرنا ہے. کچھ لوگ ان کونی اور گھٹنوں کے بال گزریں گے. اس پل پہ کانٹے ہوں گے، وہ ان کو زخمی کریں گے لیکن یہ زخمی ہو کے گزر جائیں گے. پھر وہ آئیں گے جو 50% سے کم ہیں، تو ان کو یہ کانٹے اسی پل سے پکڑ کر جہنم کے اندر پھینکیں گے، کیونکہ یہ پل جہنم کے اوپر رکھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو لوگ جہنم میں گریں گے وہ تو گریں گے. اگلا مرحلہ ہے جنت کا دروازہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی سفارش کریں گے جس کے ذریعے جنت کا دروازہ کھلے گا اور لوگ جنت میں جائیں گے. پھر وہ جو جن کی 50-50% ہیں وہ اصحاب الاعراف ہوں گے. ایک مقام ہے نہ جنت میں نہ جہنم میں، سینٹر میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی سفارش کریں گے اور وہ بھی جنت. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب ہم سنتے ہیں تو کچھ حوصلہ بھی ہوتا ہے. ہم جیسے گناہ گار پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید پرستوں کی سفارش کریں گے کہ یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی تیرے ساتھ شرک نہیں کیا، تیری توحید پہ زندہ رہے. ان سے کچھ غلطیاں ہو گئی تو یا اللہ تو ان کو بھی معاف کر. ٹھیک ہے جی. ویسے تو دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں السابقون الاولون میں شامل کرے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ہے. اس کے بعد پھر اور سفارشیں ہیں. پھر دوسروں کو بھی اجازت ملے گی سفارشوں کی. حافظ سفارش کریں گے، قاری سفارش کریں گے، عالم، شہید، فلاں فلاں. یہ مختصر سا اس دن کا نقشہ ہے. پھر ہمارے پاس آخری جو چھٹا رکن ہے وہ ہے تقدیر پر ایمان. اس کا سادہ سا آپ مفہوم یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے. بس اس کا سادہ سمجھ.
باقی اللہ نے سب کچھ پہلے لکھ دیا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں جی پہلے لکھ دیا تھا تو پھر ہم اب کیوں نیکی کرتے ہیں, کیوں نماز پڑھتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو نماز کے بارے میں ایسی بڑے شیطانی خیالات آتے ہیں. روزی بھی تو اللہ نے لکھی ہے کہ نہیں؟ تو بندہ کہے بھائی میری روزی لکھی ہوئی, میں نہیں ریاض جاتا, میں تو گھر میں بیٹھا ہوں انڈیا میں, میں بیٹھا ہوں جناب لاہور میں, دہلی میں, بمبئی میں, ڈھاکہ میں, کیوں آئے ہیں؟ تو اصل میں اللہ نے ہمیں بتایا نہیں ہے کہ اس نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے, اور اختیار دیا ہے, اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ رستہ مجھے پسند ہے, یہ ناپسند ہے. جو سزا ملے گی وہ اختیار پہ ملے گی, اور جو انعام ملے گا وہ بھی اختیار پہ ملے گا. میں اکثر مثال دیتا ہوں. مثلا آپ جتنے بھائی بیٹھے ہیں, میں آپ کو ایک عربی کی کتاب لا کر دیتا ہوں کہ یہ پڑھو, اور میں ساتھ کہتا ہوں یہ آپ سے پڑھی نہیں جائے گی, صحیح نہیں پڑھی جائے گی, زبر زیر. آپ کہتے ہیں نہیں ہم پڑھ لیں گے, میں کہتا ہوں نہیں پڑھی جائے گی. آپ کہتے ہیں ہم پڑھ لیں گے, میں کہتا ہوں نہیں پڑھی جائے گی. میں چلو پڑھ کے سناؤ. جب آپ پڑھیں گے غلطی کریں گے تو میں کہوں گا آپ غلطی کر رہے ہیں, یہ تو ایسے ہے, یہاں زبر ہے, تم زیر پڑھ رہے ہیں, زیر ہے پیش پڑھ رہے ہیں. تو آپ کہیں کیونکہ آپ نے کہا تھا اس لیے ہم سے نہیں پڑھی جا رہی. تو یہ بات صحیح. دوسری مثال لے لیں. یہ بچہ بیٹھا مثلا یہ 5ویں کلاس میں ہے, اس کو 5ویں سے اٹھا کے کہو بیٹا تم نے آج 10ویں کا امتحان دینا ہے, اور ساتھ ہی کہیں تو فیل ہو جائے گا, یہ کہے نہیں ہوگا. اب امتحان دیتا ہے, فیل ہو جاتا ہے, کہتا ہے جی آپ نے کہا تھا میں فیل ہوا, آپ نہ کہتے تو میں نہ ہوتا. تو یہ ایسا نہیں ہے. تو انسان کا علم محدود ہے, اس کے باوجود وہ کئی باتیں بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ کا علم تو غیر محدود ہے. اللہ نے صرف اپنے علم کی بنیاد پہ بتایا. کئی مثالیں ہیں. آپ ایک اچھے ڈرائیور ہیں, ماہر, بڑی گاڑی, چھوٹی گاڑی, کرین, یہ وہ سب کچھ چلا لیتے ہیں. ایک میرے جیسا بندہ ہے جس کو بڑی گاڑی چلانا نہیں آتی, لفٹر چلانا نہیں آتا, کرین چلانا نہیں آتی, ہارویسٹر چلانا نہیں آتی. میں بھاگ کے جا کے جناب وہ اس پہ بیٹھ جاؤں, بڑا جو ٹریلر ہوتا ہے اس پہ یا بس پہ. میں ڈرائیور مجھے کہے کہ بھائی آپ کو نہیں آتا, آپ کے پاس چھوٹی گاڑی بس وہی چلاؤ. تو میں چلا لوں گا, چلاؤں. وہ کہ نہیں چلا سکتا, کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. میں کو نہیں کرتا, میں چلاتا ہوں, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو کہوں تو نے کہا تھا تو ہوا ہے. تو ایسے نہیں ہے. وہ علم کی بنیاد پہ اللہ نے لکھ دیا ساری چیزیں قیامت تک جو ہونا ہے. تو تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کوئی نعمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے, کوئی مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے. نعمت ملے تو شکر کریں, کوئی مصیبت آئے تو صبر کریں. تو یہ آج کا خلاصہ ہے. یہ ذرا حاضری لگا دیں. ہاں جی لگا لیں حاضری, چلیں آپ لگا دیں. یہ تو مدت تو مقرر نہیں ہے, کہیں ذکر شاید نہیں ہے کہ کتنے دن بعد پھونکا جائے گا, لیکن یہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا, لوگ خوفزدہ ہوں گے, کہیں گے کچھ نہیں ہے, تو پھر دوبارہ پھونکا جائے گا. یہ اللہ پاک نے مخلوقیں بنائی ہیں, زمین آسمانی, آپ سے